بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل پاکستان میں ہیں، اور بھی کئی چھوٹے موٹے واقعات ہیں، لیکن یہ دو ایشوز ہیں، یہ بہت ہی اہمیت کے ہیں۔ ایک تو کے پی کے میں بلدیاتی الیکشن ہے آج، اور اس کے فیصلے کہ 12 ساتھ پڑھنے ملک کی سیاست پہ تھوڑے پڑھیں زیادہ پڑھیں، اور ساتھ اسلام آباد میں OIC جو ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے، ان کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس ہو رہی ہے۔ اس کانفرنس سے بنیادی طور پر افغانستان کے اندر جو ایک انسانی بحران آیا ہوا ہے، اور ایک جس طریقے سے جو مغربی ممالک ہیں اور امریکہ کی سربراہی میں انہیں اسلام کے جو افغانستان کے اندر پچھلے 20 سال میں ایک غدر مچائے رکھا ہے، اور اب جس طریقے سے وہ چاہتے ایک انسانی بحران کو نہ صرف کریٹ کر کے گئے ہیں بلکہ اس کو مزید وہ جلا دے رہے تھے، تو اسی تناظر میں مسلمان ممالک کے سربراہ جو وزرائے خارجہ اسلام آباد میں اکٹھے ہیں۔ آج پاکستان میں پرپوزل ہی دی ہے، اور پھر لگتا یہی ہے کہ یہ جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر مت بھولیں کہ یہ اگر ہو رہی ہے تو اس میں امریکہ کی مرضی شامل ہے۔ اگر وہ نہ چاہتا تو یہ کانفرنس نہ ہوتی۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اسلامی ممالک بھی اب کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، تو امریکہ سے پوچھے بتائیں گے کہ زکوٰۃ دینی نہیں دینی۔ میں اس کو تو نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہتا ہوں کہ یہ کانفرنس اس لیے ہوئی ہے کہ تھوڑے سے پچھلے مہینے جو طالبان کے دوحہ قطر میں مذاکرات ہوئے امریکیوں سے، تو انہوں نے کچھ راستہ دیا ہے اور کچھ انہیں شرائط رکھی ہیں، اور امریکہ نے انہیں کہا ہے کہ آپ شرائط کیا ہیں، وہ بس ایک عجیب و غریب قسم کا بہنگم قسم کی چیزیں ہیں کہ جی جو آپ نے عورتوں کو تعلیم نہیں دینی، آپ نے فلاں نہیں کرنی، اپنی اسمبلیوں کے اندر ممبرشپ دیں، فلاں دیں، انسانی حقوق جس کا سب سے زیادہ پامالی امریکہ نے خود کی ہوئی ہے۔ تو اس تناظر میں اتنا ضرور ہوا ہے کہ طالبان نے بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو امید دلائی ہے کہ یہ کانفرنس ہوئی ہے۔ اس کانفرنس میں امریکہ، روس، چین، یہ سارے اس کے اندر ان کے نمائندے تھے، وہ بھی بیٹھے رہے ہیں۔ امید کی جاتی ہے کہ کم از کم جو کمٹمنٹ آج ہوگی وہ اتنی ضرور ہوگی، یا کل جو بھی ہوگی، وہ افغانستان کو وقتی طور پہ بہت شدید بحران سے بچا لے گی، اور پھر اللہ کرے کہ آگے بھی صورتحال بہتر ہو۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے کہ بہت سارے افغان جو طالبان کے جو لیڈر ہیں جو حکومت میں ہیں، ان کو انہوں نے بلیک لسٹ پہ رکھا ہوا امریکہ نے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے کہ ان کے بلیک لسٹ میں ہونے میں، یا UN کی بلیک لسٹ میں ہونے میں، جو ملک بھی ان کے ساتھ کوئی تعلقات رکھے گا ایک کنسنسس لیے بغیر، تو وہ اس کی UN کی وائلیشن کرے گا۔ تو اللہ کرے کہ وہ راستہ نکل آئے اور پھر لوگ اس کو افغان حکومت کو تسلیم کرنا بھی شروع کر دیں۔ ساتھ ہی جو انتخابات ہیں KP کے اس میں پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں، ان کی سیاست کی بڑی عجیب و غریب ڈائنامکس ہیں۔ مثلاً بلوچستان ہے، اور بلوچستان کا کشمیر کو بھی شامل کر لیں، GB کو بھی شامل کر لیں۔ یہاں پہ جو انتخابات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس تناظر میں ہوتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ہاتھ میں لگامیں ہوتی ہیں، یا والز ہوتے ہیں، یا اس کے پاس چابی ہوتی ہیں، اور آپ یہ سمجھیں کہ بلدیاتی سے لے کے اور صوبائی سے لے کے قومی اسمبلی سے لے کے اور سینیٹر تک، ان تینوں صوبوں میں اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے، اپوزیشن کے بندے بھی ان کی مرضی سے آتے ہیں اور گورنمنٹ کے بندے بھی ان کی مرضی سے آتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ سیاست میں ایکٹیو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ ہیں، یا انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، سندھ کے اندر جو سیاست ہے وہ وڈیروں کی جو رولر سیاست ہے، وہاں بھی دو حصے ہیں۔ ایک اندرون سندھ کی سیاست ہے جو وڈیروں کی سیاست ہے، وہاں پہ وڈیرے ہیں، ان کا ہولڈ ہے، اور جتنے لوگ ہیں سمجھیں کہ ان کے قبضہ استبداد میں انسان وڈیروں کی، اور وہ ان کو ہرانا کرنا آپس میں جو کچھ ہے، چونکہ وڈیرے بڑے سارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں تو پیپلز پارٹی وہاں سویپ کرتی ہے، اور عوام لا محلہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے جو کہ رولر ہے، دیہی سندھ ہے، اور جو شہری سندھ ہے، کراچی، حیدرآباد، ایک آدھ اور شہر، وہاں پہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم ہے۔ پہلے MQM جو ہے اکلوتی جو ہے اس کو 30-35 سال اس پہ حاکمیت جتاتی رہی، اب بہرحال اس کے اندر کئی فریق پیدا ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ فرق ہے۔ سیاست سے زیادہ مذہب کا اثر تو ہوتا ہے،
اور تحریک انصاف بھی ایک مذہبی پارٹی یا اس کو مذہب کو ہی پروموٹ کرتی رہتی ہے. خصوصاً عمران خان صاحب نے طالبان جو افغانستان کے اندر جب امریکہ آیا اور طالبان کے لیے جو ان کا ایک موقف تھا, اس نے ان کو اس مذہبی حلقے میں عمران خان صاحب کو بہت پذیرائی ملی ہے. اس میں جتنی مذہبی پارٹی تھی ان کو بھی پذیرائی ملی تھی. 2002 کا الیکشن انہوں نے کے پی سے سویپ کیا تھا, اور عمران خان صاحب کو بھی بعد میں اسی جو مذہبی تھی اس تناظر میں بھی ان کو بڑی سپورٹ ملی, اور بھی ان کا کئی صورتحال تھی. تو کے پی کے اندر جو ووٹ دینے کا جو ایک کرائٹیریا ہے, یا جو ایک وہ جس کو کہنا چاہیے کہ رہنما اصول ہے ووٹ دینے کے لیے, وہ زیادہ تر ابھی بھی وہاں پہ اثر و رسوخ جو ہوتا ہے, جو لوکل ہوتا ہے وہ بھی چلتا ہے, اور ساتھ جو ہے پارٹی کا جو بیانیہ ہوتا ہے اگر اس کے اندر بہت زیادہ سکم نہ آئے تو وہ بھی چلتا ہے. زیادہ تر جو ہے جو مقامی اثر و رسوخ ہے وہ حصہ بنتا ہے. اچھا, پھر ایک جو اور بھی ذہن میں رکھیں کہ جو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے جو الیکشن ہوتے ہیں اس کے اندر صورتحال ذرا مختلف ہوتی ہے. بلدیات کے اندر جو ہے یہ لوکل اثر جو ہے زیادہ ہوتا ہے. یہ آپ کے قریبی جاننے والے ووٹس ہوتے ہیں, یہ دوسری پارٹی کے بھی ہوتے ہیں, تو بلدیات میں یہ کسی اور پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں اگر ان کے وہاں تعلقات بہتر ہوں. پنجاب کا میں نے جو ابھی ذکر نہیں کیا, پنجاب ایک عجیب و غریب صورتحال ہے. پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشن تو شاید تھوڑا بہت کے پی کی طرح تھے, لیکن اب چونکہ پارٹی بیس الیکشن ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ کی حکم کے تحت ہو رہے ہیں, اور پارٹی کے سمبلز پہ ہو رہے ہیں, تو پنجاب کے اندر واحد صوبہ پاکستان کا جہاں پہ سیاست کے اوپر ووٹ دیے جاتے ہیں, یہاں سیاسی بیانیے کے اوپر ووٹ دیے جاتے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے جو تینوں باقی صوبوں سے اور باقی علاقوں سے یہ ممیز کرتی ہے, اس سے فرق ہے, اور وہ یہ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں تو پنجاب میں اس کو بہت مقبولیت ملتی ہے. یہ میں اس کو کئی دفعہ اپنے بلاگ میں کہہ چکا ہوں, میں اس کو 25-30 سال سے اس چیز کو پروموٹ کر رہا ہوں, اور میرا اپنا مشاہدہ ہے, اور میں نے اچھی طریقے کہا ہے, اور ہر الیکشن کے اوپر میں نے کہا ہے کہ جب اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹینڈ لیتے ہیں تو پبلک اوپینین جو ہوتا ہے یا پبلک سپورٹ ہوتی ہے آپ کی بڑھ جاتی ہے, آپ کی پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. 93 کے اندر نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لیا, بھٹو صاحب نے 1966 میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لیا, جسٹس افتخار چودھری صاحب نے 2007 میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹینڈ لیا. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ویسے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑے اچھے جذبات ہوتے ہیں پاکستان کی فوج کے, اگر جنگ چھڑ جائے تو شاید ساری پنجاب کے لوگ جو اپنی لاٹھیاں بندوقیں لے کے بارڈر پہ پہنچ جائے, لیکن سیاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول کو سخت جو ہے تکلیف جو اس کو پسند نہیں کرتے, اور اس کے لیے ان کے لیے جذبات جو ہے بڑے ماندانہ ہوتے ہیں. تو پنجاب جو ہے وہ پیور سیاست پہ دیتا ہے. کے پی کے جو ہیں اس کا جو کوئی اثر ہوتا ہے تو مذہب کا اثر ہو سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کسی سیاسی جماعت نے جو پنجاب کے اندر اگر اس میں پاپولیرٹی ملی ہے بھٹو صاحب کو, تو باقی صوبوں میں کامن ووٹ کے اوپر نہیں ملی. سندھ میں وڈیروں نے سپورٹ کیا, اور کے پی میں تو بھٹو صاحب اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے, تو اس کا رویہ فرق ہوتا ہے. اب آج کے الیکشن کے اندر تحریک انصاف جو ہے میرا اپنا خیال ہے کہ بھرپور طریقے سے واپس آئے گی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرائٹیریا جو ہے نا ملک کے جو حالات ہیں وہ کے پی کے اندر اس کا اثر نہیں ملے گا. ایک تو وہاں پہ جو ووٹرز ہیں وہ ان کی جو عمر ہے کوئی مور دین 50%, وہ 18 سال سے لے کے 29 سال کے ووٹرز کی ہے. یہ بہت بڑی تعداد ہے, اور یہ وہ لوگ بچے ہیں جن کو مہنگائی کا یا ان چیزوں کا شعور نہیں ہے, جن کو حالات کی سنگینی کا شعور نہیں ہے. وہ ابھی تک جو عمران خان کی فیسینیشن کے اندر پھر رہے ہیں. اور پھر دوسری بات ہے کہ لوکل چونکہ مسائل ہیں اور لوکل ان کو الیکشن لڑا جانا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن میں دھاندلی جو ہے, جو کہ تحریک انصاف کل سے لگی ہوئی ہے, اس کے بہت سے ویڈیوز بھی آ چکے ہیں, اور آج بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں دھاندلی کے, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور ان کی جو اقتدار ہے وہ ترقیاتی کام جو کرا رہے ہیں, ان کی یہ ہوتا ہے کہ کیش ہوتا ہے, یعنی کہ آپ نے آج ترقیاتی کام کرائیں کل اس کا ووٹ لے لیں. یہ صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں آپ کو اس طرح کا جواب نہیں ملتا. آپ نے دیکھا نہیں کہ 2008 کے الیکشن میں پرویز الہی اتنے ترقیاتی کاموں کے بعد کس بری طرح ہارے, کیونکہ وہاں پہ کرائٹیریا سیاست ہوتی ہے, لوکل باڈی میں سیاست نہیں ہوتی. بظاہر لوکل باڈیز کا میدان جو ہے تحریک انصاف نے مارنا ہے, آثار یہی نظر آتے ہیں. چند گھنٹے بعد آپ تک شاید وی لاگ کے آنے سے پہلے آپ تک رزلٹ بھی آ جائیں.
اور آپ وہ دیکھ بھی لیں کہ میرا تخمینہ کس حد تک درست ہے اور تحریک انصاف میدان مارے گی تو یہ کوئی اتنا بڑا کارنامہ نہیں ہے کہ جس پہ کوئی زیادہ پریشان ہوا جائے۔ عملاً چونکہ آج واقعہ ہوا ہے تو ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا ہے، ملکی سیاست پہ اس کے اثرات بالکل نہیں پڑیں گے۔ ملکی سیاست پہ اثرات وہی پڑیں گے جو پنجاب کے اندر چند دن پہلے خانیوال کے الیکشن ڈالے ہیں یا ڈسکا الیکشن ڈالے ہیں، یا پنجاب کے اندر جو الیکشن ہوں گے جب لوکل باڈیز کے، تو وہ سمجھیں گے، وہ بتا دیں گے کہ ملکی سیاست کس رخ جانی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ اس وقت چونکہ پنجاب جو ہے مکمل طور پہ مسلم نون کے آگے سرنگوں ہیں، تو پاکستان کی سیاست جو ہے اس پہ بھی مسلم نون کا ہی جو ہے طوطی بولے گا، وما علینا الا البلاغ۔